مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا اپنی جان کے اوپر کھیل کر اسلام کی حفاظت کرتا ہے نا. اس کے اوپر جان کے اوپر کھیلنا کب آئے گا؟ جب اس کے پاس یہ طاقت ہوگی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسجد کی اہمیت ہم کتنی جانتے ہیں؟ مسجد کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک عام مسجد اگر جلائی بھی جاتی ہے، مسجد اقصیٰ تو چھوڑ دیجیے، یہ تو بہت اہم جگہ ہے ہم میرے اور آپ کے لیے. ایک عام مسجد بھی جلائی جائے نا تو ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے بتلائیے مجھے. اللہ کے گھر، اللہ کا گھر ہے یہ. جو اللہ میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے نا، وہ رب کا گھر ہے یہ. اس کی حفاظت کرنی ہے. ہمارا خود کا گھر اگر جلایا جائے نا تو زندگی پوری روتے بیٹھتے نا، پوری زندگی. رب کا گھر اگر جلایا جائے، رب کے گھر کے اوپر حملے کیے جائے تو کیا دن میں ایک بار بھی ہمارے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے ایسے تیار کرو، بزدل مائیں مت بنو. ایسی شیر مائیں بنو کہ تمہارے بچے شیر بنے اور پھر جا کر اس مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے والے بنے. مجھ کو اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. کافر بھی کھالے پیلے جیلے کی زندگی گزار رہا ہے نا، پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اپنے بچوں کو تاریخ بتلاؤ، یہ فلسطین کے حالات بتلاؤ، بتاؤ ان کو، دیکھو بیٹے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، اس زمین کی حفاظت کے لیے، اس فلسطین کی زمین القدس کے لیے. ہماری ذمہ داری ہم ہمارے بچوں کو یہ چیز بتائے. صلاح الدین ایوبی کی جو ماں تھی نا، وہ بچپن سے ان کو مسجد اقصیٰ کی طرف بتایا کرتی تھی، یہ جگہ تم کو فتح کرنا ہے، یہ جگہ تم کو فتح کرنا ہے، تم کو یہ جگہ تم کو فتح کرنا ہے. وہ ماں کا ویژن تھا جو بیٹے نے پورا کیا. میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں اور اپنے بھی اولاد کو تو تیار کر سکتے ہیں نا. ان کے اندر تو یہ جوش ڈال سکتے ہیں نا. لیکن آج مرد کے اندر بھی آج مردان کی نظر نہیں آتی. واللہ عورتوں کی طرح بزدل ہو چکے ہیں آج مرد بھی. ایمان کی حرارت والے جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے. جان تو دی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ لے لے گا. جہاں جانا ہے وہ جا کر رہے گی. مرنا آپ کی تقدیر میں جب ہے وہ ہو کر رہے گا نا. چاہے آپ بستر پر مرے، چاہے آپ شہید ہو کر کے مرے، موت جب آنی ہے جو آ کے تو رہے گی. لیکن اگر شہید کی موت مرے تو کتنی قابل قدر ہوگی وہ موت. اللہ کے نزدیک کتنی بہترین ہوگی وہ موت. تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ تیار کرنا ہے اپنی اولاد کو. اب کوئی ایسا ہی اگر اللہ رب العالمین اوپر سے اگر آسمان سے کوئی مجاہد بھیج دے تو ہو سکتا ہے یہ حالات بدلے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. زمین سے کسی ماں کو اٹھنا ہوگا اپنی اولاد کو تیار کرنے کے لیے. کم از کم اللہ سے دعائیں تو کرو، اللہ میری نسلوں میں سے چن لے، اللہ اس اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے، اللہ میری اولادوں کو تو چن لے. دعا تو کرو اللہ سے. کم از کم اللہ کے نزدیک اپنی گردن کو اٹھا کے تو ہم جا سکے، اللہ میری اولادیں تھی، اللہ میری نسلیں تھی، وہ اللہ جو تیری مسجد کو آزاد کرانے کے لیے اور ان فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھی. آج نہیں تو کل. اب جو ظلم ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آگے اس ظلم کو ہم کم کرنے والے بن سکیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہماری قوم اس کو مضبوطی سے پکڑے گی. قرآن جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا نا، ہماری تاریخ مجھ کو اور آپ کو نہیں معلوم ہوگی. قرآن مجھ کو اور آپ کو تاریخی تمام واقعات بتلاتا ہے. تاریخ میں کیا ہوا، اب کیا ہے اور آگے کیا ہوگا، تینوں چیزوں کی رہنمائی کرتی ہے قرآن. لیکن قرآن نے کیا سمجھ لی ہے؟ ہم طوطا مینے کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھنے کی کتاب سمجھ لی ہے. یہ تو قرآن ہے جو کہ طاقت دیتی ہے. اللہ اکبر. ایمان کی حرارت والوں کو حرارت دیتی ہے یہ قرآن. لیکن آج قرآن پڑھنے پر تو ہم کو نیند آتی ہے. افسوس کی بات ہے، یہ ہمارا حال ہے. یہ ایمان کا درجہ بن چکا ہے آج ہمارا. اللہ کے لیے اپنے ایمان کا خود کا جائزہ لینا کہ کیا میں واقعی زندہ ہوں، آئی ایم الائیو، یا میری روح پوری طرح مر چکی ہے. اللہ کے لیے اپنی روحوں کو زندہ کرو اور دیکھو وہ تکلیف، وہ درد ہم محسوس تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اللہ کے سامنے اس کا تذکرہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم وہاں جا کر تو ان حالات کے اندر رہ کر اپنے آپ کو برداشت تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہم ان کے لیے دعائیں ضرور کر سکتے ہیں. ہم ہماری زبانوں کو ضرور ہلا سکتے ہیں. تیرے سامنے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکال کر ان کے لیے
تیرے سامنے پکار ضرور سکتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے نا, ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ اب نہیں بلکہ بعد میں آئے. صلاح الدین ایوبی جو تھے نا, وہ جو ابھرے تھے نا کتاب الجہاد کو پڑھ کر, کتاب الجہاد جو کتاب ہے نا, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے, حالانکہ ماں کی پوری محنتیں ان کے ساتھ تھی, لیکن جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا نا, کتاب الجہاد, اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ختم, اب مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا ہے. جانتے ہیں وہ کتاب الجہاد کس نے لکھی تھی, کب لکھی تھی؟ کتاب الجہاد کو لکھنے والے جو مصنف ہے نا, علی ابن طاہر السلیمی, جس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی نا, اس کتاب کو پڑھنے والے 3 یا 4 لوگ تھے. وہ صدی گزر گئی, کتاب رہ گئی. پھر اس کتاب کو پڑھا کس نے؟ صلاح الدین ایوبی نے, اور ایک انقلاب آیا. اللہ اکبر, مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی مسجد اقصیٰ. السلیمی رحمہ اللہ اپنا کام تو کر کے چلے گئے نا. کل قیامت کے دن مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ان کا بھی نام لیا جائے گا نا. ایک کتاب کے ذریعے انہوں نے مدد کر دی. میں اور آپ جو کوشش کر سکتے ہیں نا, وہ مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ میں اور آپ وہ کام کرے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, تو کم از کم اپنی زبانوں کو ہلا کر اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر. اللہ میرے مسلمان بہنیں ہیں, میرے مسلمان مائیں ہیں, ہمارے مسلمان بچے, اللہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے لیے تو مدد کیسے کرے گا, بس اتنا جانتے کہ تو مدد کر کے رہے گا. تیری طاقت سب سے اعلیٰ ہے, یہ اسرائیل کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. درد سے, تکلیف سے اللہ کے سامنے دعائیں کرو, اپنی اولاد کے سامنے اس کا تذکرہ کرو, اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرو. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا, ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت ان لوگوں کو ضرور یاد کرنا جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. یہ یہود, آج پورا کا پورا میڈیا, پوری بے حیائی, یہ جتنے گناہ اور معصیت کے کام میرے اور آپ کے اطراف ہے, اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ, اگر میں یہ کہوں کہ سب کچھ کرنے والا یہود ہی ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ دنیا میں مشغول ہو جائے اور اپنی آخرت کو بھول جائے, اپنی تاریخ کو بھول جائے. ان کو ڈر ہے اس بات کا, جس دن یہ قوم تاریخ پر واپس آ جائے گی, اس دن ان کو پوری کی پوری طرح ختم کر کے نوالا بنا کے کھا لے گی. یہود ڈرتے ہیں اس بات سے. جس دن ان کو ایک زبردست لیڈر مل جائے گا, تاریخ قائم رکھنے والا, اس دن یہ قوم ابھر کر آئے گی اور ان کو مٹنا ہوگا. جانتے ہیں وہ اسی لیے مسلمانوں کو بیکار کی مشغولیت کے کاموں میں مشغول کرتے رہتے ہیں. جتنا پورا میڈیا اس کے پیچھے پیسہ کون لگاتے ہیں؟ یہی اسرائیل, یہی یہود ہے. لیکن آج ہم وہی بے حیائی کی چیزوں میں, میوزک کی چیزوں میں, گانوں کی چیزوں میں وقتیہ طور پر ہم سمجھتے ہیں, لیکن وہ وقت جو آپ لگا رہے ہیں نا, وہ وقت کے ذریعے آپ کو غافل کیا جا رہا ہے آپ کے مقصدی زندگی سے. آپ کو جو ٹارگٹ دیا گیا نا دنیا میں, اس ٹارگٹ سے غافل کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیجیے ہماری نوجوان امت مسلمہ کہاں ہے, کون ہے آج ٹھہرے ہوئے فلسطینیوں کے لیے؟ کوئی ہے؟ کوئی کیمپین چل رہی ہے ہمارے پاس؟ کوئی کیمپین نہیں ہے. چل رہا ہے تو صرف سوشل میڈیا پر, وہ بھی واٹس ایپ پر, فیس بک پر پوسٹر شیئر کیے جا رہے, بس وہ ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں, نیچے کمنٹس کیے جا رہے ہیں, ختم. اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے, اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, تاریخ کو پڑھو. تاریخ میری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میری اور آپ کے لیے پڑھنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے, خلفائے راشدین کے بعد سے ابھی تک کی تاریخ پڑھنا میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے, لازم ہے. یہود کا بچہ اپنی تاریخ کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے, لیکن آج ہمارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نہیں جانتے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے نعرے ضرور لگاتے ہیں ہم, لیکن ان کو سیرت کو نہیں جانتے.
کیا کیا قربانیاں نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں. ہاں اللہ اکبر, یاد تو کرو کبھی صحابہ نے جب ہجرت کی نا تو کیسے کی, بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. گھر بار چھوڑ دیا, دولت چھوڑ دی, جائیداد چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا, دنیا کو گویا لات مار دی. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے نا. میں اور آپ اسلام کے لیے کیا کریں؟ اسلام پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو چکا آج. تو اسلام کے لیے کیا کرنے والے بنیں گے؟ میوزک چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے, ٹی وی سیریل چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے, فلمیں دیکھنا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہم کیسے اس اقصیٰ کو فتح کریں گے؟ یہود کا بچہ ٹی وی نہیں دیکھتا, یاد رکھنا. یہود کے بچے فلمیں نہیں دیکھتے, گانے نہیں سنتے. ان کے اسکولز میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے, ان کے اوپر جو ظلم کیے گئے تھے نا وہ ایک ایک چیز یاد کروائی جاتی ہے ان لوگوں کو. میرے اور آپ کے خلاف ان کے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے. پورا الٹا کر دیا گیا نا. اب ان کے اسکولز میں سازشیں کی جاتی ہے اور مدرسوں کو سازشوں کا گڑھ بنا دیا جا چکا آج. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو. ہم کہاں ہیں, کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جانا ہے, جا کر اللہ کو جواب دینا ہے. یہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. نہ وہ یہود رہیں گے, نہ میں رہوں گی, نہ آپ رہیں گے, نہ فلسطینی رہیں گے. کوئی اس دنیا میں نہیں رہیں گے. قیامت آئے گی, قیامت برپا ہوگی, سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کا مجھ کو اور آپ کو بدلہ دینا ہوگا. میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا, انصاف کی پکار لگائی جا رہی تھی. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت تو اپنا کام کر کے رہے گا. سوال میرا اور آپ کا ہے, کام تو ہونا ہے, وہ تو ہو کر رہے گا. اقصیٰ فتح ہو کر رہے گی. ان لوگوں کی جانوں کی قربانیاں اللہ رب العالمین رائے گا نہیں کرے گا. ان کے خونوں کو اللہ ایسے ہی نہیں بہائے گا. اللہ فتح ضرور دے گا. اب اس فتح میں اور آپ کیا کریں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ. میں اور آپ اپنا کتنا کنٹریبیوشن کریں گے؟ میں اور آپ اپنا کتنا وقت لگائیں گے؟ میں اور آپ کتنا ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے؟ میں اور آپ کتنی شدت سے اللہ سے مانگیں گے؟ یہ اصل سوال ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم دعائیں کرو, دل سے دعائیں کرو, رو کے اللہ سے دعائیں کرو. جیسا اپنوں کے لیے روتے ہیں نا, ہم اپنوں کے لیے, اپنا اگر کوئی بہت زیادہ تکلیف ہو یا خود کو اگر کوئی تکلیف ہو تو روتے ہیں نا. اپنے کے لیے چھوڑ دیجئے, خود کی اگر تکلیف ہو تو روتے ہیں نا. خود کو اگر کوئی تکلیف ہو تو جس طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر پکار لگا دے نا, ویسے پکار لگاؤ. ہو سکتا ہے ہمارے ایک آنسو کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کو اللہ ختم کر دے. ان کے لیے انصاف کی پکارنے والے کسی کو اللہ رب العالمین ٹھہرا کر دے. اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے پاس تمام طاقتیں ہیں. میں تو چاہتی تھی کہ آج آپ لوگوں کے درمیان وہ پوری کی پوری تاریخ رکھوں, پوری کی پوری تاریخ. اصل یہ یہود کیا چاہتے ہیں, کیوں فلسطینیوں پر حملہ کر رہے ہیں, کیوں وہاں پر مسجد اقصیٰ کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اصل ان کا مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ تاریخ تو میں پوری نہیں بتا سکوں گی, لیکن ہاں میری خواہش ضرور ہے کہ میں آپ لوگوں کو مسجد اقصیٰ کی پوری تاریخ بتاؤں, رکھوں آپ لوگوں کے درمیان. یہ لوگ کیوں مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں, ان لوگوں کا یہ گمان ہے ان کی کتابوں کے مطابق کہ جو ڈوم وہاں پر مسجد اقصیٰ کا جو ڈوم ہے اس کو وہ گرائیں گے, پوری طرح گرا کر تھرڈ ٹیمپل وہ لوگ وہاں پر بنائیں گے. جب وہ تھرڈ ٹیمپل جب بنے گا تب ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک آنے والا آئے گا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں, جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو فتح کریں گے. اس کی وہ تیاری میں لگے ہوئے. کیوں وہ پر ملینز اور ڈالرز وہ خرچ کر رہے ہیں تھرڈ ٹیمپل تعمیل کرنے کے لیے. ان کے جو میزائلز ہیں کتنے خطرناک میزائلز ہیں, معلوم ہے آپ کو کتنے خطرناک ہتھیار ہیں وہ. ایک مرتبہ اگر کسی کے اوپر وہ چلا دیے گئے نا تو انسان کا بچنا ناممکن ہے. اتنی سب کچھ شدت کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں نا اپنے تھرڈ ٹیمپل کو تعمیل کرنے کے لیے, اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. اور ہمارا دین تو مکمل طور پہ کھلا کتاب کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے, اور ہم اس کو ہاتھوں میں لے کر پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے اسکولز میں ہر بچے کو تورات پڑھائی جاتی ہے, معلوم ہے آپ کو؟
ہر بچے کو تورات پڑھائی جاتی ہے اور تورات کے وہ حصے پڑھائے جاتے ہیں جس میں حالانکہ ان کی تورات ان کی خود کی لکھی ہوئی ہے.